سوال ہے کہ عقل کی کتنی اقسام ہیں؟ عقل کو ہم کئی طریقوں سے ماپ سکتے ہیں اور کئی طریقوں سے ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو ایک جائزہ جو حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امیر الکونین میں ایک جگہ پر عقل کی 4 اقسام بیان کی ہیں، تو اس میں ہم وہ 4 اقسام بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عقل کی 4 اقسام ہیں: عقل نفس، عقل قلب یعنی عقل دل، عقل روح اور عقل سر۔ عقل نفس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں عقل نفس وہ ہے جو ہر وقت ہوا و حرص کی طلب میں رہتا ہے، کہ ہر وقت دنیا کی تلاش کی طرف سوچتا رہتا ہے اور دنیا کی لذت کو سوچتا ہے اور اس کا دائرہ دنیا کی لذت سے باہر نہیں ہوتا۔ یہ ہے عقل نفس، یہ عقل جو ہم زیادہ تر عام لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ ہر وقت اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ میں اپنا رزق کیسے بڑھاؤں، میں اپنے مال کیسے بڑھاؤں، میں اپنے گھر کی آسائش کیسے بڑھاؤں۔ وہ ہر وقت انہی ضروریات میں اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عقل نفس، نفس کا عقل۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں آپ کہتے بھی ہیں کہ یہ چیز آپ حاصل کر لیں، تو وہ دنیا کی لغویات سے الگ ہوتے ہیں ذرا، اور دنیا کی لغویات پر اپنی بات نظر نہیں رکھتے۔ فرماتے ہیں دوسرے عقل کا نام ہے عقل دل۔ عقل دل کیا کرتا ہے؟ جو معرفت اور باطن صفا کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہر وقت اس بات کی طرف رہتا ہے کہ میرا باطن کن کاموں سے صاف ہوگا، میرا باطن اللہ رب العزت کی قربت میں کیسے جائے گا، اور مجھے معرفت، مجھے حکمت الہیہ کیسے نصیب ہوگی۔ جو پہلا عقل ہے وہ اس بات سے لاغرض ہے کہ یہ کرنے سے میری معرفت کتنی دور ہو جائے گی، میں اللہ سے کتنا دور ہو جاؤں گا۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتا ہے کہ میں رزق کیسے حاصل کروں۔ اللہ کی معرفت، اللہ کا توکل، اللہ کا یقین اس کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ لیکن جو عقل دل ہے وہ ہر وقت اس بات کی طرف گامزن رہتا ہے، کہیں یہ کرنے سے میرا دل گندا نہ ہو جائے، کہیں یہ کرنے سے میرا باطن گندا نہ ہو جائے، کہیں یہ کام عمل کرنے سے، یہ رزق کھانے سے، یہ عمل کرنے سے میرے باطن پر کوئی دھبا نہ پڑ جائے۔ جو شخص ہر وقت اللہ کی قربت کے ساتھ صفائی قلب اور باطن اور اللہ کے ساتھ معرفت حاصل کرنا چاہے، اس کو کہتے ہیں عقل قلب۔ تیسرا عقل ہے عقل روح۔ عقل روح وہ ہے کہ جو گناہ اور برے اعمال سے ہمیشہ دور رہے، یعنی کہ وہ ہر ایسے عمل سے پرہیز کرے جس میں ناآشنا چیزیں ہوں، وہ غیر مناسب عمل سے ہی دور رہے۔ یوں کہہ لیں کہ وہ جب بھی عمل کرے احسن عمل کرے، جب بھی عمل کرے نفیس اور خوبصورت عمل کرے، اور کوئی بھی ایسا عمل جس میں گناہ کا کوئی بھی اندیشہ رہے، گناہ کا کوئی بھی شبہ رہے، وہ اس سے دور رہے۔ وہ حیا کرتا ہے کہ اس کے باطن کے اندر اور اس کے روح کے اوپر کوئی دھبا پڑ جائے، اس کی روح بیدار ہوتی ہے، اس شخص کے اندر روح انسان کو چلا رہی ہوتی ہے، نفس دور چلا جاتا ہے، روح اس کے بدن کو چلا رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری عقل عقل سر ہے، جو ہمیشہ مشاہدہ اور اسرار الہی میں گم رہتا ہے۔ وہ ہر وقت اس کا یہی خیال رہتا ہے کہ میں کب اور کیسے اللہ کے مشاہدات کو دیکھ سکوں۔ اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ میں دنیا میں مال و متاع کیسے جمع کروں، نہ اسے اس بات سے ضرورت ہوتی ہے کہ میرا باطن کتنا صاف ہے یا نہیں ہے، نہ اسے اس بات سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ میں گناہ اور برے اعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ وہ ہر عمل اس لیے کرتا ہے کہ میں اس کا مشاہدہ کیسے کروں۔ اس کے لیے عقل سر یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس ذات کے مشاہدہ میں گم رہے اور ہر ایسا عمل کرے کہ انسان اللہ کو کس طرح دیکھ سکتا ہے، اس کے اسرار، اس کے راز کس طرح پہچان سکتا ہے۔ جب انسان کا عقل اس بات کی طرف
لگ جائے، یہ وہ عقل ہے۔ بات اللہ رب العزت انسان کی عقل پر لقا کرتا ہے، اپنے راز اتارتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر لقا شروع ہو جاتے ہیں، تب ہوتے ہیں جب انسان کا عقل سر ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو یہ چاروں عقل جمع ہو جائیں ایک جگہ پر تو اسے کہتے ہیں عقل کلی، اسے کل عقل نصیب ہو جاتے ہیں۔ اور واضح ہو کہ ایمان کی اساس اور بنیاد عطائے اللہ ہے، اللہ کا نور اس وجود کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اللہ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی عنایت کے ساتھ اس کے عقل میں جس طرف وہ دھیان کرتا ہے، اللہ اس پر راز منکشف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف نظر کرے تو آسمان کے راز کھولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی شخص کی طرف، کسی فرد کی طرف دیکھے تو اس کے راز اس پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی درخت کی طرف دیکھے تو اس کے راز کھولنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی نظر اللہ رب العزت لوح محفوظ تک پہنچا دیتا ہے اور پھر اس کی نظر لوح محفوظ کو پڑھ لیتی ہے۔ یہ وہ عقل ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو اعلیٰ اور ارفع اور اعلیٰ چیز دے کر بھیجی ہے۔ اگر ہم اپنے عقل کو صرف عقل نفس پر محدود کر دیں گے تو پھر صرف ہم طلب دنیا پر رہیں گے۔ اگر ہم اپنی عقل کو عقل قلب پر محدود کر دیں گے پھر ہم نیکی کی تلاش میں بس رہیں گے۔ اگر ہم اپنی عقل کو عقل روح پر محدود کر دیں گے پھر ہم برے اعمال سے بچنے پر ہی اپنے آپ کو محدود کریں گے۔ لیکن اور چوتھا عقل، جب ہم اپنے عقل کو عقل سر پر تک لے جائیں گے تو پھر ہمارے وجود کے اندر ساری چیزیں میسر آ جائیں گی۔ ہم اپنے رزق کی تلاش بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رہے ہوں گے اور ضروریات ہمیں نظر آ رہی ہوں گی کہ ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہم اپنا عمل کر رہے ہیں اس سے ہمارا قلب کتنا صاف ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ جو عمل ہم برے اعمال سے بچ رہے ہیں اس سے اللہ رب العزت ہم پر کتنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ اور نمبر 4، ہم اس کی لقا میں رہیں گے۔ جس طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے خدا کو دیکھ نہیں لیتا۔ وہ دیکھنا کیسا ہے؟ وہ دیکھنا یہ دیکھنا ہے، وہ عقل سر کے ساتھ دیکھنا ہے، وہ مشاہدات الہیہ کرنے ہیں۔ آپ اس عقل کے ذریعے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل کلی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔